السلام علیکم۔ قرآن کی روشنی میں خوف کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ خوف بری چیز ہے، لیکن اگر خوف واقعی برا ہے تو قرآن انسان کو بعض چیزوں سے ڈرنے کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ کیا ہر خوف نقصان دیتا ہے یا کچھ خوف انسان کو بہتر بنا دیتے یا مضبوط بناتے ہیں؟ قرآن کے مطابق اصل مسئلہ خوف نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں بتایا گیا ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے خوف دلاتا ہے تاکہ انسان حق پہ کھڑا نہ ہو سکے، جبکہ سورہ توبہ میں اللہ کا خوف ایمان اور کردار کی علامت قرار دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کا خوف حق سے دور کر سکتا ہے، نقصان، تنقید یا اکثریت کا خوف فیصلے خراب کر سکتا ہے۔ اللہ کی جواب دہی کا شعوری احساس انسان کو انصاف، دیانت اور ہمت دیتا ہے۔ قرآن خوف ختم نہیں کرتا بلکہ خوف کا رخ درست کرتا ہے۔ اللہ کی جواب دہی کا شعور انسان کو مضبوط بناتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ اب چند باتیں ذہن میں رکھ لیں اس مروجہ روایتی ترجمے کے روح سے ہی کہ اگر خوف ہمیشہ بری چیز ہے تو قرآن اللہ سے ڈرنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ کیا آپ کا سب سے بڑا خوف ہی آپ کے سب سے بڑی رہنمائی بن سکتا ہے؟ اگر لوگ کمزوری نہیں بہتر سمجھیں تو خوف انسان کو تباہی سے بچائے رکھتا ہے۔ انسان لوگوں سے ڈرے یا اللہ سے؟ قرآن کا جواب حیران کر سکتا ہے۔ شیطان کا پہلا ہتھیار خوف ہے، مگر ایک خوف ایسا بھی ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ تو کچھ ابتدائی کلمات تھے۔ اب آئیے جن دو آیتوں کا حوالہ ہے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 175 3 کی 175۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم۔ اس کے سوا نہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ہے مروجہ ترجمہ۔ سیدھی سی بات ہے کہ شیطان کون ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اس سے بچنے کی ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر شیطان کا دوست کون ہے جس سے وہ ڈراتا ہے؟ اگر شیطان کے دوستوں کو سمجھ لیں، پہچان لیں تو بھی آپ شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والو، یعنی ڈرنا تو آپ کو ہے لیکن بجائے شیطان اور اس کے دوستوں کے اللہ سے ڈریں۔ تو کیا اللہ کوئی ڈریکولا ہے کہ ڈراتا ہے آپ کو؟ کس طرح کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ کیونکہ ہمارے مترجمین نے روایتوں سے قرآن کو سمجھا ہے، اس لیے بہت سی ایسی باتیں سنت کے نام پر اور حدیث کے نام پر گھڑ لی گئی ہیں جسے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا، اور کیونکہ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو بھی کہتا وہی ہوتا ہے، لہذا وہ تمام باتیں جو اللہ کی طرف گھڑ کر بنائی گئیں، جنہیں سنت اور حدیث کا نام دے کر معتبر بنایا گیا، قرآن کے بالکل برخلاف بات کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد اس طرح سے بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ خالص اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب آپ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کریں گے، غیر اللہ کے کلام سے اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ حقیقی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس کے نتائج کیسے اچھے آ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، صحیح نتائج کے لیے صحیح عمل ضروری ہے، اور صحیح عمل کیا ہے؟ اس کی تصدیق قرآنی آیتیں کریں گے، قرآن کی حدیثیں کریں گے۔ قرآن کے باہر والی حدیثیں، لہو الحدیث اس کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ قرآن احسن الحدیث ہے تو یہ تصدیق کرے گی کہ آپ کا کون سا عمل جو ہے وہ
اللہ کے احکامات کے تابع ہے اور کون سا عمل آپ کو نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اگرچہ آپ کو اللہ کا فرما بردار بننا ہے تو اللہ کی ہدایت کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے کہ آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا جو اللہ مومنوں کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ نتیجہ عمل سے مشروط ہے۔ جب آپ کا عمل ہی غلط ہو جائے تو نتیجہ کیسے اچھا آ سکتا ہے؟ اب دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ انما، بے شک جو، ذالکم الشیطان، وہی تمہارے سرکش، خاص سرکش، یخوف اولیاءہ، وہ خوف دلاتے ہیں اپنی نزدیکی کا۔ فلا تخافوہم، پس تم ان سے خوف نہیں کھاؤ، وخافون، اور مجھ سے خوف کھاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ انتہائی واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے کہ بے شک جو تمہارے خاص سرکش ہیں، یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں بدی کا اللہ ہے جو بہت طاقتور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسانوں میں ہی جو لوگ سرکش ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے جو غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے ساتھ سمجھ رکھا ہے اس کو ہی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی دراصل سرکش کہلاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں، اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں اور ہم تمہیں حق بات بتا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے آج بھی جو سرکش لوگ ہیں وہ اپنی نزدیکی کے ہی خوف دلاتے ہیں۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر آپ چھوٹے پیمانے پر لیں، اپنے گھر کے مسائل کو لیں، آپ نے کوئی اہم فیصلہ کیا کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اب جو سرکش لوگ ہیں وہ یہ خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیشہ سچ کہا تو تم نقصان میں رہو گے، کیونکہ لوگ تمہاری طرف آئیں گے، کہیں گے سچ بولتا ہے، اسے گواہی لے لو، اور وہ تمہارے ہی خلاف اسے استعمال کریں گے، تمہیں جینے نہیں دیں گے تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے۔ اس طرح تمہارا معاشرے میں زندگی گزارنا مشکل ترین ہو جائے گا، اور لوگ اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے سرکش لوگوں کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی نزدیکی سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا عمل کر لیا تو لوگ ہمیں معاشرے سے کاٹ کر الگ کر دیں گے، لوگ ہمیں تنہائی کا شکار کر دیں گے، ہم دنیا کی زندگی کیسے گزاریں گے، ہم سے لوگ رشتہ ناتا توڑ لیں گے، ہم پر لوگ فتوے لگائیں گے، کوئی منکر حدیث، کوئی منکر قرآن، کوئی قادیانی اور کوئی پرویزی کا فتویٰ لگائے گا، کوئی دہریہ بنا دے گا، یعنی جتنے لوگ اتنی زبانیں اور اتنے ہی فتوے، ہر ایک کے پاس فتویٰ گھڑا رکھا ہے، حالانکہ اسے خود حقیقت کا علم نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے سرکش لوگ اور جو اس کے نزدیکی ہوتے ہیں وہ ایک اچھے انسان کو جو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے اسے مختلف زاویے سے گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے بڑے فیصلے امریکی خوف کے تحت ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو امریکہ ہم پر حملہ کر دے گا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو امریکہ ہمارا مخالف ہو جائے گا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں عالمی بینک سے قرض نہیں ملے گا، ہمیں IMF سے فنڈ نہیں ملے گا، تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ سب کس کا خوف ہے؟ یہ سرکشوں کا خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری ایسی کی تیسی، جو ہم کہہ رہے اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جو اپنی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیاں ورلڈ بینک، IMF اور امریکی زیر اثر ہوتے ہیں، تو وہ عوامی فائدے سے دور ہٹا کر اپنے مفادات کی طرف لے آتے ہیں،
نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ امریکہ کا خوف، ورلڈ بینک IMF کا خوف، بین الاقوامی تنہائی کا خوف غلط فیصلے کرانے پر مجبور ہوتا ہے اور قوم کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ تو ایسی بے انتہا مثالیں موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں نگاہ دوڑائیں، ہر جگہ یہی مانتے ہیں، کہیں کچھ زیادہ کہیں کچھ کم۔ آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنے فیصلوں میں امریکہ اثر انداز ہے، آپ کے کتنے فیصلوں میں بین الاقوامی تعلقات کا خوف ہے، آپ کے کتنے فیصلوں میں دنیا کی اکثریت کو اپنے ہمنوا بنانے کا خوف ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ اگر مد نظر رکھیں تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ دنیا کی کسی خطے میں ہوں، کسی بھی ملک میں رہے ہوں، اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کر سکتے کہ حق کیا ہے، اور ہمارے فیصلے ان سرکشوں کی وجہ سے کس طرح غلط جا رہے ہیں، عوام کے مفادات کے بجائے عوام کو بدحال کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو خوف ہے یہ سرکشی کا خوف ہے، اور جو سرکش لوگوں کے نزدیک ہے ان کی نزدیکی کا خوف ہے۔ یہ اللہ نہیں ڈرا رہا، اللہ کہہ رہا تم پہچانو۔ اگر آپ سرکش کو پہچان لیتے ہیں، آپ ان کے نزدیکی کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اس خوف سے نکل آئیں گے، آپ آزادانہ فیصلے کریں، اپنے عوامی مفاد میں فیصلے کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب باکردار لوگ حکمران طبقہ ہوگا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ اکثر بد کردار لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں۔ فیصلے کرنے کی قوت رکھنے والے افراد اکثر بد کردار ہیں، رشوت خور ہیں، سفارشی ہیں، نااہل ہیں، اور وہی لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے خوف میں، امریکی خوف میں، بین الاقوامی خوف میں جی رہے ہوتے ہیں، اور اس خوف سے نکلنے کے لیے وہ تگودو کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو ان کے عوام کو مزید تباہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم ان سے نہیں ڈرو، ان سے خوف نہیں کھاؤ اور مجھ سے خوف کھاؤ۔ ایک فیصلہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور اللہ کے جو پیمانے مقرر کر دیں اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل بھی نہیں پاؤ گے۔ ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا، اور تم ہرگز اس کو کبھی ادھر ادھر بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کا طریقہ کار، اللہ کی سنت وہ تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو نتائج اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، جو پیمانے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، کیا اسے کوئی دنیاوی حکمراں جو اپنی حکومت بنانے کا دعوے دار ہے کہ دنیا میں میری حکومت قائم ہو، وہ کر سکتا ہے؟ کیا آج امریکی حکومت یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آگ آج سے جلانے کا کام نہ کرے، پانی آج سے نشیب کی طرف نہیں بہے، وہ فراز کی طرف بہہ کر دکھائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے پیمانے سے بغاوت ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ فطرتی نتائج کیا ہیں، نتیجہ وہی آئے گا۔ یہ سرکش، اس کے نزدیکی لوگ، جب آپ سچ اور حق کے ساتھ فیصلے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ان کے ڈراوے، ان کے دھمکانے، ان کے تعلقات توڑنے، ان کی پابندیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بشرطے کہ آپ کے اندر ثابت قدمی ہو، آپ اٹل فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ حق بات پر ثابت قدم رہنا جانتے ہیں۔ تو جس دن آپ کا خوف لوگوں سے اتر جائے اور صرف اللہ کا خوف ہو، جبھی آپ ماننے والے بنیں گے، وگرنہ آپ اپنے آپ کو بے شک مسلمان کہتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ لفظ مسلمان اللہ قرآن میں استعمال ہی نہیں کرتا۔ آپ مومن ہونے کے اگر دعوے دار ہیں تو آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کا زبانی دعویٰ، آپ مومن نہیں ہیں۔ اب دوسری آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغام، اللہ کے کلام کو بغیر کسی ملاوٹ کے حق بات پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ہم آپ کو حقیقت سمجھا رہے ہیں، اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں، اللہ کا پیغام بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے نتائج بھی آپ غور و فکر کریں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعی ایسا کچھ ہے۔
تو آپ ہمارے درس اپنے ہم خیال لوگوں میں شیئر کیا کریں. ایسے لوگ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو عقل و شعور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں، ان تک ہمارا درس پہنچائیں تاکہ جلد از جلد اصلاح کے مواقع پیدا ہوں اور دنیا امن کی طرف آگے بڑھے، امریکی خوف سے نجات حاصل ہو، انسانیت کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، انسانیت کی قدر ہو. یعنی کہ امریکی انسان بڑا قیمتی ہے اور فلسطینی انسان ناقدر ہے. ایک اسرائیلی مر جائے تو واویلا مچاتے ہیں اور آپ ہزاروں فلسطینیوں کو مارتے ہیں تو کوئی واویلا نہیں. حتیٰ کہ آپ بے بس لوگوں کو مارتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جو آپ کے خلاف ہتھیار بھی نہیں اٹھاتے، جو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، صرف اس لیے آپ ان کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار. تو بہرحال آپ آئیے، آپ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 18 9 کی 18. اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں. یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ. اب دیکھیے یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے. انما بے شک جو یامرو یہ تعمیر کرتے ہیں، مساجد اللہ کی فرما برداری کی جگہ، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی اللہ کو اور آخری دورانیوں کو مانے، واقام الصلاۃ یعنی وہ سبق کو اٹھے، وآت الزکوٰۃ اور وہ اسے اپنے عمل سے فروغ دے، ولم یخشا اور وہ نہیں لرزتا ہو، نہیں ڈرتا ہو، الا اللہ صرف اللہ سے. فاسا بس ممکن ہے، اولائی کا یہی لوگ، ان یکونوا یہ کہ وہ ہو جائیں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کی جگہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہوں گے، وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سبق اٹھتے ہوں گے، اس کو وہ اپنے عمل سے فروغ دیتے ہوں گے، اس نشوونما کرتے ہوں گے، اور وہ صرف اللہ سے لرزتے ہوں اور کسی سے نہ لرزتے ہوں، نہیں اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہ ہوں. تو ممکن ہے کہ یہی لوگ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں. ہدایت وہی پائے گا جسے اللہ کا خوف ہوگا، جو امریکہ کا خوف رکھتا ہو، جو بین الاقوامی عدالتوں کا خوف رکھتا ہو، جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا خوف رکھتا ہو، وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ تو غلامی میں جکڑتا چلا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے انتہائی واضح طور پر بتا دیا کہ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ اور آخری دورانیے کو مانتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے ہدایت لینے کے لیے جو اللہ نے روزانہ 2 وقت صلاۃ مقرر کر رکھا ہے اس کے لیے اٹھنا ہوگا، اللہ کی ہدایت کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کو اپنے عمل سے فروغ بھی دینا ہوگا، اور وہ نہیں ڈرے گا کسی سے بھی صرف اللہ کے علاوہ. تو وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی فرما برداری کی جگہ بنا سکتے ہیں. وگرنہ جس طرح آج دنیا بدامنی کا شکار ہے ایسے ہی رہے گی. جہاں امریکی خوف ہے، بین الاقوامی قوانین کا خوف ہے، اسرائیل کا خوف ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے. حجت تمام کرنے کے لیے ایک آخری آیت آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. تو یہ ہے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 62 2 کی 62. دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. گو کہ اس آیت پر ہمارے درس پہلے موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیل سن سکتے ہیں. یہاں صرف ایک حجت تمام کرنے کے لیے صرف ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا دیا جا رہا تاکہ بات واضح ہو جائے. ان الذین آمنوا بے شک ماننے والے لوگ، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، والنصارى اور جو مددگار ہیں، والصابین اور وہ جو مائل ہونے والے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی اللہ کو اور آخری دورانیوں کو مانے، وعمل صالحا یعنی وہ مکمل صحیح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے ان کا نتیجہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں سے بھی بات واضح ہے، اللہ کسی مذہب کو مخاطب نہیں کر رہا، سب کے لیے عام بات ہے کہ ایسا کریں گے
تو ایسا نتیجہ نکلے گا، نہیں کریں گے تو ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت۔ میرے خیال میں بات مکمل واضح ہو گئی ہوگی، لیکن آخر میں اب آپ خود یہ مد نظر رکھیے کہ کیا آپ کسی سے خوف رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کوئی فیصلے کرتے ہیں تو کس خوف سے کرتے ہیں؟ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم بھی اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر سکیں اور بات کو زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، اپنی رائے ضرور دیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو آیت کے حوالہ سے آپ دوبارہ بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔